پورا مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن آپ کی بہترین انتظام نے مسلمانوں کو اتنا خوشحال بنایا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ آیا اور اپنی معاشی پریشانی کا تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی حالات ٹھیک نہیں ہیں اور کھانے پینے کا فقدان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، فرمایا عدی اگر آپ کی زندگی لمبی رہی تو آپ دیکھ لیں گے کہ ایک آدمی گھر سے باہر نکلے گا، اس کے ہاتھ میں سونا ہوگا اور برسر بازار وہ آوازیں لگا رہا ہوگا کہ وہ لوگوں یہ زکوٰۃ کا سونا ہے، اگر تم میں سے کوئی بندہ مستحق ہے تو یہ سونا مجھ سے قبول کر لے، اس کو زکوٰۃ کا مستحق بندہ نہیں ملے گا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ لیا کہ ایک آدمی کے ہاتھ میں سونا تھا، آوازیں لگا رہا تھا کہ زکوٰۃ کا سونا ہے، کوئی مستحق نہیں مل رہا، تم میں سے کوئی بندہ مستحق ہو تو مجھ سے یہ سونا لے لے۔ یعنی اتنے معاشی طور پہ لوگ اتنے خوشحال ہو چکے تھے کہ زکوٰۃ قبول کرنے کے لیے مستحق نہیں ملا کرتا تھا۔ امن و امان اتنا اعلیٰ درجے کا قائم ہوا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا، ایک آدمی آیا اور کہنے لگا اللہ کے نبی ہمارے علاقے میں کچھ لوگ اٹھ چکے ہیں، لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، لوگوں کی جانوں کا نقصان کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، فرمایا عدی اگر آپ کی زندگی لمبی رہی تو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ آپ مکہ ہیرا مقام سے ایک خاتون چلے گی مکہ مکرمہ تک، اکیلے سفر کرے گی، اونٹ پہ سوار ہوگی، زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، مکے تک اکیلے سفر کرے گی، نہ اس کو اپنی جان کا خطرہ ہوگا، نہ مال کا خطرہ ہوگا، نہ عزت کا خطرہ ہوگا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، مکہ مکرمہ میں تھا، ایک خاتون اونٹ پہ سوار مکہ مکرمہ میں آئی، لوگوں نے بتایا کہ یہ ہیرا مقام سے آئی ہے۔ ہیرا کوفہ کے قریب ایک مقام کا نام ہے، مکہ مکرمہ اور ہیرا کے درمیان 1 مہینہ کی مسافت ہے، 1 مہینہ اس خاتون نے اکیلے سفر کیا ہے۔ پتہ نہیں کتنے بیابانوں سے، کتنے جنگلوں سے، کتنے صحراؤں سے وہ خاتون گزری ہوگی، اکیلے سفر کرتی رہی، مکہ مکرمہ پہنچ گئی۔ مکہ مکرمہ میں لوگوں نے پوچھا کہ اتنا دور کا سفر آپ نے اکیلے کیا ہے، آپ کو اپنی جان کا، مال کا یا عزت کا خوف لاحق نہیں ہوا؟ اس خاتون نے جواب دیا کہ قسم ہے اس پروردگار کی جس نے اپنے محبوب کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، میں نے ہیرا مقام سے لے کر یہاں تک سارے لوگوں کو ایسا پایا جیسا کہ ایک ماں کی اولاد ہو، ایک ماں کی اولاد کی طرح، ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنے والے، ایک دوسرے کے لیے راحت کا ذریعہ بننے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان ایسا قائم کیا تھا، اور بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ وہ معاشرہ جو اقوام عالم کے سامنے اس قدر پستی کا شکار تھا کہ کوئی حکمران ان پر حکومت کرنا گوارا نہیں کرتا تھا، چند سال کی قلیل مدت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 66 لاکھ مربع میل سرزمین تک اسلامی سلطنت کی حدود پھیل چکی تھی۔ 66۔ ہارون الرشید ایک مرتبہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا تو اس کے اوپر سے بادل تیز ہوا کے ساتھ چلتا ہوا نظر آیا، تو جب بادل گزر گیا تو ہارون الرشید نے بادل کو خطاب کر کے کہا تھا، سیری حیثما شئت انت سیری انما یاتین خراجک، بادل تو جہاں چاہتا ہے چلا جا، جدھر چاہتا ہے برس لے، لیکن یاد رکھنا تیرے پانی سے پیدا ہونے والی پیداوار کا خراج میرے بیت المال میں آئے گا۔ یعنی مسلمان حکمرانوں کو اس قدر رفعت حاصل تھی کہ بادلوں کو خطاب کر کے کہا کرتے تھے کہ تیرے پانی سے پیدا ہونے والی پیداوار کا خراج میرے بیت المال میں آئے گا۔ وہ معاشرہ اس قدر بلندی پہ آ گیا، وہ لوگ جن کو معاشرے میں کوئی مقام اور مرتبہ حاصل نہیں تھا، ان کو اللہ نے عظمتیں دیں، رفعتیں دیں، بلندیاں عطا کر دیں۔